الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الجوامع من الدعاء ویدع ما سوا ذلك، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعائیں کیا کرتے تھے اور اس کے علاوہ جو دعائیں تھی وہ آپ چھوڑ دیتے تھے۔ اسے امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ جوامع کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جن کے الفاظ تو مختصر ہوتے تھے لیکن ان کے معنی بڑے وسیع ہوتے تھے۔ ایک جملے میں آپ علیہ السلام اپنے رب سے بہت کچھ مانگ لیتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ علیہ السلام کثرت کے ساتھ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دیکھیے کہ اس دعا کے اندر ایک مسلمان دنیا کی اور آخرت کی بھلائیاں اللہ رب العزت سے مانگ لیتا ہے اور آگ کے عذاب سے پناہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتا ہے۔ تو غور کیا جائے تو اس دعا میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو چھوڑ دی گئی ہو، بلکہ اس چھوٹے سے جملے میں چھوٹی سی دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگ لیا گیا ہے۔ تو ایسی ہی دعائیں ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے جو مختصر ہوں، جامع ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں اور ان دعاؤں کی یہی خصوصیت ہے کہ ان دعاؤں کے اندر جامعیت اور اختصار ہے کہ ایک چھوٹی سی دعا کے اندر انسان اپنے پروردگار سے بہت کچھ مانگ لیتا ہے۔ اسی موضوع کی مناسبت سے ایک اور حدیث ہم اپنے سامنے اگر رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے ایک دفعہ دعا کر رہے تھے تو انہوں نے سنا وہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ، اللہم انی اسألک القصر الابیض فی الجنہ اذا دخلتها، یا اللہ جب میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو مجھے جنت میں ایک سفید محل عطا کرنا۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹا تو اللہ تعالیٰ سے بس جنت کا سوال کر اور جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انہ سیکون فی ہذہ الامۃ قوم یعتدون فی الطہور والدعاء، فرمایا کہ اس امت میں ایسی قوم آئے گی، ایسے لوگ آئیں گے کہ جو طہارت میں اور دعا میں زیادتی کریں گے۔ طہارت میں زیادتی یہ ہے کہ انسان وضو میں اور غسل میں بہت زیادہ پانی کا استعمال کرے، یہ زیادتی ہے طہارت میں۔ اور دعا میں زیادتی کا علماء نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ انسان دعا کے اندر تفصیل اختیار کرے، جیسا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے دعا کی اور انہوں نے بتایا کہ صرف اللہ تعالیٰ سے تم جنت کا سوال کر لو، جہنم سے پناہ مانگ لو، تو جب جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے تو پھر جنت کی ہر نعمت تمہیں مل جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت میں جو تم چاہو گے وہ بھی ملے گا، جو مانگو گے وہ بھی ملے گا۔ تو اس لیے دنیا کے اندر اللہ سے بس جنت مانگ لو، جب جنت مل جائے گی تو جنت میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ مل جائے گا۔ اس لیے ہمارے ہاں یہ جو انداز اختیار کیا جاتا ہے لمبی چوڑی دعاؤں کا، کہ ایک ایک چیز کا نام لے کر اور لمبی لمبی دعائیں، خاص طور پر مساجد کے اندر رمضان مبارک کے اندر ہم دیکھتے ہیں طاق راتوں میں کہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جو ہے نا وہ دعا کی جاتی ہے، اور اتنی تفصیل کے ایک ایک چیز کو جیسے کہتے ہیں نا بال کی کھال اتارنا، اس انداز میں جو ہے نا وہ دعا کی جاتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ممانعت ہے کہ دعا کے اندر اعتداء یعنی دعا میں زیادتی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جامع اور مختصر دعا کرے۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں جو دعائیں سکھائی ہیں ان کے اندر خاص طور پر یہ چیز ملحوظ رکھی گئی ہے کہ دعا مختصر ہو اور اس کے اندر بہت کچھ انسان اپنے پروردگار سے مانگ لے۔ مثال کے طور پر ایک دعا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے پروردگار مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور قیامت تک جتنے ایمان والے مسلمان آنے والے ہیں یا اللہ سب کو بخش دے۔ اب ایک شخص دیکھیے ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، ہم جب دعا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم شمار کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میری ماں کو بھی بخش دے، میرے باپ کو بھی بخش دے، دادے کو بھی بخش دے، پردادے کو بھی، دادی کو بھی، نانی کو بھی، فلانے کو بھی، فلاں کو بھی، فلاں کو بھی، فلاں کو بھی، فلاں کو بھی۔ ہم اتنی لمبی تفصیل کریں گے اور پھر بھی ہم اس میں سے کچھ بھول جائیں گے۔ مجھے بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہوگا کہ میرے لیے دعا کرنا، میں اس کا بھی نام ذکر کروں گا لیکن پھر بھی بھول جاؤں گا۔
تو جب ہم نے ایسی جامع دعا کر لی کہ سب کو اس میں شامل کر دی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور سارے ایمان والے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے جا چکے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج کی تاریخ تک جتنے اہل ایمان یا اللہ فوت ہو گئے ہیں، تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، یا اللہ سب کو بخش دے۔ اب یہ اتنی جامع دعا ہے کہ کسی فوت شدہ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر فوت شدہ جو ہے نا اہل ایمان وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں ایسی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جن میں اختصار ہو اور جامعیت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔